اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پاکستان کے سامعین کے لیے آج ہم ملتان شہر کی سیر کروانے کے لیے لائے ہیں۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر جنوبی پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ ضلع ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے۔ بقیہ تحصیلوں میں تحصیل صدر، تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیراوالا شامل ہیں۔ آئیے اپنے دلچسپ معلومات دوستوں کو اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ کتب تاریخ میں ہے کہ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی اور سنسکرت میں آباد ہونے کا استھان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استھان پڑ گیا، جو بعد میں بدل کر مالی تان بن گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان، پھر مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے سینکڑوں حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے اور آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے اور مسجود بندگان خدا بنا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ملتان با بجنت اعلیٰ برا براست آہستہ پا بنا کے ملک سجدہ میں کن۔ ملتان اصل میں شروع کے ادوار میں ایک قلعہ پر مشتمل تھا اور تمام آبادی اس کے اندر یا اس کے گرد رہتی تھی۔ قلعہ ملتان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی قدیم ہو۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ملتان اور قلعہ ملتان کا وجود قبل از وقت تاریخ دیومالائی دور سے بھی پہلے کا ہے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ حملہ آوروں نے ہمیشہ اس قلعے کو نشانہ بنایا اور اسے فتح کرنے کے بعد خوب لوٹ مار ہوتی رہی۔ مگر اسے بحال کرنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ 1200 قبل مسیح دارارا نے اسے تباہ کیا۔ 325 قبل مسیح سکندر اعظم نے اس پر چڑھائی کی۔ پھر عرب، افغان، سکھ اور انگریز حملہ آوروں قدیم قلعہ ملتان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ملتان ایک شہر ہی نہیں، ایک تہذیب اور ایک سلطنت کا نام بھی ہے۔ 372 ہجری کتاب حدود العالم بن المشرق الی المغرب میں ملتان کے حدود بارے لکھا ہے کہ کنوج کے راجہ اور امیر ملتان کی سرحدیں جالندھر پر ختم ہوتی تھیں۔ ملتان کے حوالے سے ایک مشہور فارسی کا شعر ہے جو کچھ یوں ہے کہ چہار چیزاست تحفہ ملتان، گرد و گرما گرد و گورستان۔ اس میں گرد کا مطلب ہے کہ یہاں آندیاں بہت آتی ہیں، گرما کا مطلب ہے کہ یہ گرمی بہت ہوتی ہے، گدا کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ والے بہت ہیں، گورستان کا مطلب ہے کہ یہاں قبرستان بہت ہیں۔ گرمی کے حوالے سے گرمے کی بات چھوڑ کر محققین کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے امیر کبیر شہر، دنیا کی بہت بڑی تہذیب، دوسرا سب سے پرانا قدیم شہر اور دنیا کی بڑی سلطنت کو گورستان میں کس نے تبدیل کیا؟ ایک وقت تھا جب یہ سلطنت سمندر تک پھیلی ہوئی تھی اور عروس البلد لاہور اس کا ایک مضافاتی علاقہ ہوتا تھا۔ ساہیوال، پاک پتن، اکاڑا، میاں چنو، خانیوال، لودھرا، مظفر گڑھ اور بکھر تمام اس کے علاقے تھے، مگر یہ تاریخی شہر رفتہ رفتہ تقسیم در تقسیم ہوتا گیا۔ تاریخی سلطنت صوبہ ملتان اور آج صرف 3 تحصیلوں تک محدود ہو گیا ہے۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ مشہور مزارات میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت شاہ شمس تبریر، حضرت بہاؤالحق، حضرت منشا
غلام حسن شہید ملتانی، حضرت موسیٰ پاک شہید وغیرہ کے مزارات یہاں موجود ہیں۔ ملتان کے قدیم دروازوں کے نام یہ ہیں: پاک گیٹ، حرم دروازہ، بورڈ دروازہ، دلی دروازہ، دولت دروازہ، لوہاری دروازہ۔ ملتان اپنی تاریخی مساجد کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ کچھ مساجد کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال پرانی ہیں۔ ملتان کی پہلی مسجد محمد بن قاسم نے تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کی باقیات 1954 تک موجود تھیں۔ ملتان کی جامع مسجد عیدگاہ 1735 میں مغل گورنر نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کے علاوہ قدیم مساجد میں مسجد صابی، علی محمد خان مسجد